لعنت ہو ایسی مردانگی پر، ایک سچی کہانی۔ میرا نام فاطمہ ہے اور میں سیالکوٹ شہر کی رہنے والی ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں اور آج کا دن میری زندگی کا ایک بہت اہم دن ہے کیونکہ آج میری سالگرہ ہے۔ آج سے پورے 26 سال پہلے میں ایک بہت شریف اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئی، جہاں اولاد کی زندگی کے زیادہ تر فیصلے اس کے ماں باپ ہی کرتے ہیں۔ میرے والد ایک عالم اور حافظ قرآن ہیں اور ان کی خواہش پر میں نے بھی بہت چھوٹی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد میٹرک کا امتحان پرائیویٹ طالب علم کی حیثیت سے دیا اور فرسٹ ڈویژن میں اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہو گئی۔ میٹرک کے فوری بعد میرے والد نے اپنے چھوٹے بھائی یعنی میرے چچا کے اکلوتے بیٹے امجد سے میری منگنی کی رسم ادا کر دی اور یہ فیصلہ ہوا کہ شادی 2 سال بعد کی جائے گی۔ میں آگے پڑھنے کی خواہش مند تھی اور میرے والد نے میری اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے مجھے گھر کے قریب ایک گرلز کالج میں داخل کروا دیا۔ میں پڑھنے میں بہت لائق تھی، فرسٹ ایئر میں بہت اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہوئی۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جسے کالج میں پڑھنے کی اجازت ملی تھی، مگر میرے چچا اور ان کے بیٹے یعنی میرے منگیتر کو میرا کالج جانا بہت پسند نہ تھا۔ میرے چچا میرے والد سے کہتے تھے، لڑکی کو پڑھا کر کیا کرو گے، آخر تو اس کی شادی ہو جانی ہے، مگر میرے والد مجھے پڑھانا چاہتے تھے۔ وہ ہر روز مجھے اپنے اسکوٹر پر کالج چھوڑنے جاتے اور پھر لینے آتے۔ یہ میری زندگی کے سب سے خوشگوار دن تھے۔ ان دنوں میں ایف اے کے امتحانات کے لیے تیاری کر رہی تھی جب ایک دن میری والد بہت پریشانی کے عالم میں گھر داخل ہوئے۔ انہوں نے آتے ہی میرے والدہ سے کہا کہ میں نے فاطمہ کی امجد کے ساتھ منگنی توڑ دی ہے، تم ان لوگوں کو ان کی انگوٹھی واپس کر دو۔ میرے والد نے بتایا کہ لڑکا نشہ کرتا ہے اور آوارہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ آج تو اس نے حد ہی کر دی، شراب پی کر آیا اور سب کے سامنے میرے ساتھ ہی بدتمیزی سے پیش آیا۔ ہم ایسے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر منگنی مجھے اپنی منگنی کے ٹوٹنے کا تو نہ کوئی دکھ تھا اور نہ ہی کوئی خوشی۔ میری ساری توجہ تو پڑھائی پر تھی اور میں اپنے ایف اے کے امتحانات کی تیاری میں مصروف تھی جب وہ منحوس دن آیا جس نے میری زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ اس دن میرے والد اور والدہ گھر پر نہیں تھے اور ہمارے ایک رشتہ دار کی فوتگی میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب اچانک دروازے پر بڑی زور کی دستک ہوئی اور میری بوڑھی دادی گھر میں اکیلے تھی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرے چچا کا بیٹا میرا سابقہ منگیتر امجد کھڑا تھا۔ اس کے منہ سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتا ہوا میرے کمرے میں لے گیا۔ اس نے میرے والدین کو گالیاں دینا شروع کر دی کہ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی ہمیں رشتے سے انکار کرنے کی۔ وہ مسلسل میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا رہا اور میں شور مچاتی رہی۔ میرا شور سن کر میری دادی جاگ گئی اور مجھے آواز دیتی ہوئی میرے کمرے کی طرف آنے لگی۔ تبھی اس شخص نے اپنی جیکٹ سے جیب سے ایک بوتل نکالی اور تیزاب سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا، اب دیکھتا ہوں کہ کون تم سے شادی کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے تیزاب میرے چہرے پر پھینک دیا اور خود وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے میرے چہرے پر تیزاب پھینکا ہے، مگر جب وہ میرے چہرے پر گرا تو مجھے لگا میرا چہرہ پگھل کر گر رہا ہے۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی اور ہوش میں آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور رو رہی تھی۔ مجھے شدید درد ہو رہا تھا۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ اس درد کی مجھے عادت پڑ چکی ہے۔ کئی آپریشن ہوئے، کئی مراحل سے گزری، مگر چہرہ اب کسی کو دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ پولیس نے امجد کو پکڑنے کے لیے کئی جگہ چھاپے مارے، مگر وہ اس کے بعد کسی کو نظر نہ آیا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ ملک چھوڑ کر دبئی فرار ہو گیا ہے۔ کچھ عرصہ بعد میرے چچا اور ان کی فیملی بھی اپنا گھر کاروبار بیچ کر دبئی چلے گئے۔ میرے والد اس دکھ کو برداشت ان پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ اس واقعے کے 6 ماہ بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میری دادی بہت روتی تھی، آخر وہ بھی چلی گئی اور اب اس دنیا میں میری ماں اور میں اکیلے رہتے ہیں۔ میں نے کچھ دن ایک اسکول میں بطور ٹیچر کام کیا، مگر بچے مجھے دیکھ کر ڈر جاتے تھے، اس لیے میں نے پڑھانا بھی چھوڑ دیا۔ اس واقعے کو 6 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آج کل میں آن لائن کام کرتی ہوں، مختلف کھانے پکاتی ہوں اور ہوم ڈیلیوری سروس کے ذریعے لوگ منگوا لیتے ہیں۔ میرے ماموں اور والدہ اس کام میں میری مدد کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں سب کچھ ہے مگر آئینہ نہیں ہے۔ میرا چہرہ جل کر بہت بھیانک ہو چکا ہے۔ میری عمر کی لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں، مگر مجھے خواب میں بھی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ میں خواب میں بھی خود کو دیکھ لوں تو ڈر جاتی ہوں۔ حقیقت تو خواب سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ میں بہت خوبصورت تھی مگر اب بہت بدصورت ہوں۔ اپنے چہرے کو ہر وقت ڈھانپ کر رکھتی ہوں۔ لوگ دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ذائقہ ہے، کھانا بناتی ہوں تو سب بہت پسند کرتے ہیں۔ میرے خواب مر چکے ہیں مگر میں ابھی بھی زندہ ہوں۔ میرے دل میں بدلہ
یا کبھی بھی اس شخص کو سزا دلوانے کا خیال نہیں آیا۔ میں اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ چکی ہوں۔